حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا. پہلے میچ میں ویک اپ کال کے بعد پاکستان کا دھماک. جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 میں کر دیا کمال. لاہور میں گرین شرٹس 9 وکٹ سے کامیاب. 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی. سائم ایوب کی طوفانی 50 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی بالرز کے وار نہ سہ پائی. پوری ٹیم صرف 110 پر ڈھیر ہوئی. فہیم اشرف کی 4 وکٹیں. سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار پائے. سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں بھارت کے روہت شرما کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا. سٹار بیٹر سب سے زیادہ T20 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے. جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 میں اعزاز حاصل کیا. روہت نے کیریئر میں 4231 رنز بنائے تھے. Durable peace and respect for human rights cannot be achieved without addressing all situations of foreign occupation and denial of self-determination, including in Palestine and Jammu and Kashmir, where people continue to face oppression and dispossession. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز. مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کہا، کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں. مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے. کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے. امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب. فرسٹ سیکرٹری سرفراز احمد گوہر نے تقریر میں کہا، جموں کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا. جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے. فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہی ہوگا. سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں. اقوام متحدہ کے نقشے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کرتے ہیں. بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنرز اور عالمی ادارے بارہا بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سہیل آفریدی کو پھر تعاون کی پیشکش. کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا، مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. مجھے امید ہے سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت انداز میں لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا، پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی. ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. پی ٹی آئی کی KPK کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے KPK کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. PTI کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا، پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے.
پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔ تحریک انصاف کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے۔ حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں مینا آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ نئی کابینہ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام وزراء، مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو قلمدان بعد میں سونپے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ صوبے کی سیاسی، معاشی اور امن و امان کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کی سیاسی قیادت کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایم الولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ، محمد علی شاہ بادشاہ سے رابطہ۔ تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں۔ امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ہم 3 لوگ جو ہیں بالکل عدلیہ جیل بھی گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی۔ نئی قیادت ہے، ان کی عمر نہیں ہے اتنی جتنی شاہ صاحب کی سیاسی جو ہے بصیرت ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے لاہور میں پی کے ایل آئی ہسپتال میں ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی میں کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے۔ ملاقات کے بعد محمود مولوی نے اے آر وائی نیوز کو بتایا شاہ محمود کے پتے میں پتھری ہے، ان کی سرجری ہونی ہے۔ ورکرز جیلوں میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اعجاز چودھری سمیت اور بھی کئی لوگوں اور ورکرز سے ملاقات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ فواد چودھری نے ایکس پر پیغام میں کہا شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے علیل ہیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں جاتی۔ تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے۔ جو بانی کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماحول تلخ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی رہے۔ پی ٹی آئی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں۔ پارٹی میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا موجودہ قیادت کے رہتے ہوئے بانی کی رہائی ممکن نہیں۔ بیرسٹر سیف کو خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ وہ جماعت تحریک لبیک دانستہ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان۔ جنوبی پنجاب سے کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ پاک افواج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست دی۔ دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی۔ خارجی دہشت گردوں نے بھی کالعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا۔ افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی۔ ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔
کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کشمیر کا جو بھی مسائل ہیں ان کا سیاسی حل ہے۔ کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے ابھی نہیں بتایا۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے۔ پی پی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی۔ کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار ہیں۔ پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کیا۔ وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا۔ امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی۔ مظفر آباد میں نام کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ جی بی کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ گلگت سکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً ایک سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا۔ گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ سندھ میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 125 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 118 نئے مریض داخل ہوئے۔ سندھ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 210 اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 248 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈینگی سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ بھر میں 4,500 ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، 1,186 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں کسٹم اہلکاروں کے مبینہ تشدد سے 2 نوجوان زخمی، والد کی انصاف کے لیے دہائی۔ والد فرقان میمن کا کہنا ہے کسٹم افسر کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرانے پر اہلکاروں نے بیٹے پر تشدد کیا۔ بیٹوں کو کسٹم ہاؤس میں بند کیا گیا، پہنچنے پر مجھے بھی بٹھا لیا گیا۔ الزام لگایا، دھمکی دی گئی، معاملہ ختم کرو ورنہ کسی کیس میں بند کر دیں گے۔ سادہ کاغذ پر دستخط کروائے گئے، پھر کسٹم ہاؤس سے باہر نکلے۔ سینیٹری پیڈ سستے کروانے کے لیے خاتون عدالت پہنچ گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا اٹارنی جنرل کو خصوصی نوٹس، سینیٹری نیپکن کو بنیادی ضرورت قرار دینے کی درخواست، کہا غلط کیٹیگری کی وجہ سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اشیاء ضروریہ کو عوام سے دور رکھنا حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ لاہور میں رشوت لے کر ڈرائیونگ لائسنس بنانے والے 3 ٹریفک وارڈنز اور ان کے 5 ایجنٹ گرفتار، تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج۔ رشوت خور اہلکار لبرٹی خدمت مرکز ٹریفک سیکشن میں تعینات تھے۔ وارڈن مبین، فاروق اور عمران زیر حراست، رشوت کی رقم برآمد۔ سندھ حکومت نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن میں 2 ماہ کی توسیع کر دی۔ ای چالان سسٹم، کراچی پولیس کی نااہلی سے بھی پردہ اٹھانے لگا۔ ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا۔ بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی، 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان آ گیا۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی۔
مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کرائی، نہ کیس پر کام کیا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اس بار توسیع نہیں کی گئی، اب گرفت ہوگی، پینلٹی بھی لگے گی۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ۔ 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس ادائیگی بھی کی۔ انفرادی طور پر شہریوں نے 69 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ 70,000 ٹیکس دہندگان کو ٹارگیٹڈ ای میلز بھی بھیجی گئیں۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا، یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس۔ یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کچرا جلانے سے روکنے کے لیے گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔ ARY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ، ہزاروں شرکاء امتحان دینے آئے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بنو قابل انٹری ٹیسٹ دینے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب میں کہا، ہماری جدوجہد غریب اور مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دینے کی ہے۔ بہترین کارکردگی والے نوجوانوں کو بیرون ملک سے IT کی تعلیم دلائیں گے۔ نیو یارک سٹی میں ریکارڈ بارش سے متعدد علاقے زیر آب، 2 افراد ہلاک۔ بروکلن کے تہہ خانے سے ایک شخص کی لاش ملی۔ مینہٹن کے بوائلر روم سے ایک اور شخص مردہ حالت میں ملا۔ بارش سے ٹریفک جام، گھروں کو نقصان پہنچا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کی گندے پانی میں گھر واپسی کی ویڈیوز وائرل۔ عوامی نمائندوں کی شہر کے پرانے انفراسٹرکچر پر شدید تنقید۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اینٹی ٹیرف اشتہار پر معافی مانگ لی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایشیا کے دورے کے دوران کارنی نے ریگن کی اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر ان سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کارنی کو پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، جواب دیا نہیں، لیکن کینیڈین وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے ریگن کی اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر کے اضافی ٹیکس عائد کیا تھا۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکرٹری جنرل PBA منتخب ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد ریجنل ایسوسی ایشن سمیت تمام زونل کرکٹ ایسوسی ایشنز بحال کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹ بورڈ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن کا فیصلہ سنا دیا۔ ایجوکیٹر کا آرڈر اور PCB کا 2025 کا خط معطل۔ جسٹس چودھری سلطان محمود نے فیصلہ سنایا۔ درخواست گزار شکیل شیخ کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا شاندار آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ افتتاحی خطاب میں کہا ورلڈ کلچرل فیسٹیول صرف کراچی نہیں پورے ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا۔ میلے میں مختلف ملکوں کے 1000 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے۔